نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنا لیسن نمبر 2 سٹارٹ کریں گے، الدرس الثانی۔ جی، اپنی بکس اوپن کر لیجئے، کاپی اور پینسل اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے۔ دیکھیں جی یہاں پر کیا ٹائٹل دیا ہوا ہے لیسن 2 کا، ذالک۔ اینڈ الحمدللہ ہم یہ رول پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ ذالکہ کو دیکھ کر آپ کو کیا کیا چیز یاد آ گئی ہے کہ یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ اسم ہے تو کون سا اسم ہے۔ جی، یہ اسم الاشارہ ہے۔ اب ہم اس کی اقسام میں سے دیکھیں گے کہ یہ کون سی قسم میں سے ہے، للقریب ہے یا للبعید ہے۔ جی بالکل، یہ اسم الاشارہ للبعید ہے۔ نمبر 2 ہم اس میں دیکھیں گے عدد۔ عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہم اس کی جنس دیکھیں گے۔ جنس کے لحاظ سے یہ کیا ہے، مؤنث ہے یا مذکر؟ جی یہ مذکر ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے وہ، بالکل صحیح۔ چلیے، باقی اس لیسن میں جتنے بھی چیزیں آنے والی ہیں وہ سب ہم رول پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بس کچھ نئے الفاظ اب سیکھیں گے اور وہ وکیبلری سے آپ بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں جی لکھا ہوا ہے ما ذالکا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، یہ حرف ہے، اور اگر اسم ہے تو کون سا اسم ہے؟ جی بالکل، یہ اسم ہے اور یہ اسم الاستفہام ہے، یعنی کہ سوال کرنے والا اسم ہے۔ اور یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی بالکل، عقل والوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات اور بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور عقل والوں میں کون کون آتا ہے؟ جی بالکل، انسان، فرشتے اور جن آتے ہیں۔ چلیں جی، ہمارا رول بھی ریوائز ہو گیا۔ ما ذالکا وہ کیا ہے؟ ذالکا نجمن، وہ ایک ستارہ ہے۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ھذا نجمن، یہ ایک ستارہ ہے۔ اب ہم ذالکا پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہی انہوں نے ذالکا کے ساتھ بیان کر دیا، تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آگے چلیے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ ھذا مسجد وذالکا بیت، یہ ایک مسجد ہے اور وہ ایک گھر ہے۔ آسان ہے۔ واو ہم نے دیکھا تھا نا پچھلی دفعہ کہ واو کا کیا معنی ہوتا ہے۔ یہاں پر واو کا معنی ہے اور یہ جو واو ہوتا ہے یہ دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسجدون اور بیتون کی تنوین سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اسم النکرہ ہے۔ اوکے، آگے آتے ہیں۔ ھذا حصان، یہ ایک گھوڑا ہے، وذالک حمار، اور وہ ایک گدھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ذالک کلب، کیا وہ ایک کتا ہے؟ وہاں دیکھیں وہ بچہ اشارہ کر رہا ہے وہ بلی، تو جواب کیا آئے گا؟ اور جواب میں حرف الجواب کیوں آئے گا؟ کیونکہ سوال میں حمزۃ الاستفہام آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جواب دے رہے ہیں لا نہیں، ذالک قطن، وہ ایک بلہ ہے یا بلی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں۔ ما ذالک وہ کیا ہے؟ ذالک سریر، وہ ایک بستر ہے،
ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے ما پھر کیوں آیا یہاں پر. آگے چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 14. یہاں پر کیا سوال آ رہا ہے؟ یہاں پر اب من کو دہرا رہے ہیں. پچھلے پیج میں ہم نے ماں کو پڑھا، اب دیکھتے ہیں بیچ میں من بھی آ گیا. من ہاذا، یہ کون ہے؟ وہ من ذالک، اور وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، اب جواب کیا آ رہا ہے؟ ہاذا مدرسن، یہ ایک استاد ہے. وذالک امام، اور وہ ایک امام ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ ذالکا حجرن، وہ ایک پتھر ہے. حجر بولتے ہیں پتھر کو. ہاذا سکرن، یہ چینی ہے. وذالکا لبنن، اور وہ دودھ ہے. ٹھیک ہے جی، لبنن دودھ کو بولتے ہیں، حلیب بھی دودھ کو بولتے ہیں. تو یہاں پر لبنن آیا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے یاد کیجئے. سکرن چینی کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاذا اسم الاشارہ للقریب اور ذالکا اسم الاشارہ للبعید، مذکر کے لیے دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں جی، پیج نمبر 15. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہے جی تمرین، ایکسرسائز، یعنی کہ آپ کا ہوم ورک. کیا لکھا ہے؟ اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو پڑھنا بھی ہے اور ان کو لکھنا بھی ہے. ان کی عربی اور اردو دونوں لکھنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک نمبر 1 ہے. پھر اس میں انہوں نے الکلمات الجدیدہ تو دیے ہیں، نیو ورڈز. وہ 4 ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، اس لیے ایسے کوئی وہ پریشانی والی بات نہیں ہے، تو آسان ہے. سکرن، لبنن، امامن، حجرن. ٹھیک ہے جی، آگے آ جاتے ہیں. یہاں پہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ. ماشاءاللہ، دیکھیں کتنا آسان سرا تھا ہمارا چیپٹر، بالکل بھی مشکل نہیں تھا. پوائنٹس ٹو ریممبر میں دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ذالکا کا معنی ہے وہ، اور واو کا معنی ہے اینڈ، اور. ٹھیک ہے، جیسے وہ بتا رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، ہاذا بیتن، یہ گھر ہے. وذالک مسجدن، اور وہ ایک مسجد ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذالکا جو ہے، جو لکھا ہوا ذالکا ہے، لیکن یہ پڑھنے میں کیسے آتا ہے؟ ذالکا، اس کا الف جو ہے وہ ڈراپ رہتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم پڑھتے وقت اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لکھنے میں الف نہیں آتا لیکن پڑھنے میں الف آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ووکیبلری بہت ہی کم ہے، صرف 4 ہی الفاظ ہیں، تو آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو نیو ورڈز ہیں یہ والے آپ لکھ بھی لیجئے گا، اور یہ ایکسرسائز جو دی ہوئی ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک PDF شیئر کی جائے گی جس میں کہ ہوم ورک ہوگا آپ کا، تو آپ نے وہ اچھے سے کرنا ہے اور اپنے اپنے گروپس میں شیئر کرنا ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، چیپٹر میں کچھ بھی مشکل نہیں تھا. اور یہ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمیں وہ ایسا فہم عطا فرما دے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں وہ ہمیں اچھے سے یاد بھی رہ جائے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقتوں میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس رستے میں استقامت عطا فرما دے. آمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.